سورۃ القلم کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان كانوا صادقین۔ اس سورۃ القلم کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور اسی ضمن میں مکہ مکرمہ کے ان لوگوں کو جو مال و دولت، اولاد اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح موقف کو بھی ٹھکرا رہے تھے، ان کو انجام بد سے ڈرایا۔ ایسا نہ ہو جیسے پہلے باغ والے آزمائے گئے، تمہارے اوپر بھی کوئی ایسی آزمائش آ جائے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، عذاب ایسے ہی آتا ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آخرت کا آنا یہ یقینی ہے، قرآن کریم بھی اس پہ شاہد ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کا گواہ ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ آخرت کا آنا اور اس میں صحیح فیصلوں کا ہونا، ظالم اور مظلوم کا الگ الگ ہونا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا، یہ عقلاً بھی ضروری ہے۔ اگر آخرت نہ ہو، انصاف کا دن نہ ہو، ظالم اور مظلوم کی الگ الگ شناخت نہ ہو، تو پھر اس سارے جہان کو بنانے کا، آسمان و زمین کے سارے نظام کو چلانے کا مقصد نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر یہاں مجرم بھی ہیں، یہاں قانون والے بھی ہیں، یہاں شریف آدمی بھی ہے، یہاں بدماش لوگ بھی ہیں، اسی دنیا کے اندر ظلم کرنے والے بھی ہیں، اسی دنیا کے اندر مظلوم بھی ہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا، کسی جگہ پہ جا کے بھی مظلوم کی داد رسی نہیں ہونی، تو پھر ساری کائنات کا بنانا ہی ایک بیکار سی چیز نظر آتی ہے۔ یہ سارا ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ڈرامہ سا ہے بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی سچ اور حق ہے، آخرت بھی سچ اور حق ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، عقلاً بھی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی دن تو ایسا ہو کہ جس دن کے اندر ہر مظلوم کی داد رسی ہو اور ہر ظالم کی گردن گرفت کے اندر آئے۔ یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عدالتوں کے ذریعے بھی
ایسے فیصلے آتے ہیں کہ مظلوم ہی الٹا مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ ظالم جو ہے وہ کوئی رشوت کے ذریعے، کوئی دھاندلی کے ذریعے، کوئی پریشر کے ذریعے، کوئی دباؤ کے ذریعے، کوئی سفارش کے ذریعے وہ پھر باعزت بری ہو جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اول تو جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ انصاف لینے کے لیے اس دنیا میں قارون کی دولت چاہیے، نوح علیہ السلام جیسی عمر چاہیے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر چاہیے، پھر کہیں جا کر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلے بھی کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس میں ظالم کی حمایت ہوتی ہے، مظلوم پھر رگڑا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بالکل صحیح انصاف کا ہونا ممکن نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کہیں ایسا بہت ہی اعلیٰ درجے کا انصاف ہو، جو وقت بہت پہلے تھا انصاف ہوتے تھے، لیکن آج شاید ویسی صورتحال نہیں ہے، اور ہو بھی تو 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل 100% انصاف ہوا، کیونکہ سارے حالات کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن میں ہر ظالم کو سزا ملے اور ہر مظلوم کی داد رسی ہو۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس دن فیصلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ متقین تقوی سے ہے، اور تقوی والے لوگ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کے لیے یہ باغوں والی نعمتوں والے باغات اور اعلیٰ درجے کے باغات اللہ نے تیار کر رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، جہاں سے تجھے تیرے مولا تیرے آقا اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، وہاں اللہ کو تو نظر نہ آ، یہ تقوی ہے۔ اللہ پاک نے جہاں جہاں پابندی لگا دی وہ کام نہ کرو۔ دوسرے لفظوں میں اسی کو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا والحافظون لحدود اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ متقی لوگ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک کتاب میں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تقوی محافظت بر حدود الشرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا، یہ ساری حدود جہاں جہاں شریعت نے کھینچ دی، ان ساری حدود کی حفاظت کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تقوی سب سے پہلے درجے میں یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، کیونکہ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، بچ جانا۔ وقا یقی سے ہے، جو ہم دعا میں کہتے ہیں وقینا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یقی جو ہے یہ اسی تقوی سے ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے بچنا، تو پہلے درجے میں کفر اور شرک سے بچنا یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اس معنی میں اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہم سب متقی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافر نہیں ہیں، اللہ ہمیں کفر سے محفوظ رکھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشرک نہیں ہیں،
اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اس درجے میں ہم بھی الحمدللہ متقی۔ اس سے اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، سود خوری اور بے شمار یہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، بددیانتی ہے، جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان بڑے گناہوں سے بچنے والا یہ اس سے اعلیٰ درجے کا متقی۔ پھر اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہ اعلیٰ درجے کا متقی۔ تو گویا تقویٰ ایسی چیز ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں تقوی کی منزل کو پہنچ گیا، یہ آگے سے آگے اس کی منزلیں بڑھتی جاتی۔ جتنا اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو محتاط زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی محتاط زندگی کا نام تقویٰ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ جو محتاط زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ پاک فرماتے انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ اب کافر کیا کہتے، مشرکین عرب کیا کہتے، وہ کہتے جی نہیں، یہاں بھی ہمیں ہی ملا ہے، وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہے کا کام بڑا اچھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا کہ لوہار تھے اور زرے بناتے تھے۔ جنگ کا لباس، جنگ کی جیکٹ اس وقت جو زنجیروں کی بنتی تھی، آج کل اس کی جگہ بلٹ پروف جیکٹس آ گئی، اس زمانے میں اس کو زرہ کہا جاتا تھا۔ وہ زرے بہت اچھی اور عمدہ بناتے تھے۔ ان سے زرہ بنوائی عاص ابن وائل نے، ایک کافر تھا، بدترین اسلام کا دشمن تھا، عاص ابن وائل، اس نے زرہ بنائی۔ جب زرہ تیار ہو گئی، اس نے دیکھی، چیک کی، کہتا پاس ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خباب نے اپنے مزدوری کا مطالبہ کی، میری مزدوری دے دو۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا تیری مزدوری میں تب دوں گا حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، مزدوری تب ملے گی جب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے۔ اگر تو ان کا انکار نہیں کرتا میں مزدوری نہیں دوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائے تو یہ میں پھر بھی نہیں کروں گا، حتیٰ تموت ثم تبعث، مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائے پھر بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا اچھا مر کے پھر زندہ ہونا ہے؟ حضرت خباب نے کہا بالکل مر کے پھر زندہ ہونا ہے۔ تو کہنے لگا چلو پھر ٹھیک ہے، اپنی مزدوری پھر اسی زندگی میں لے لیتا، میں یہاں بھی مالدار ہوں، مجھے وہاں بھی مال ملے گا، تو میں تیری مزدوری اسی زندگی میں لوں گا۔ یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہاں بھی اللہ نے ہمیں ہی اولاد دی ہے، ہمیں ہی بیٹے دیے، ہمیں ہی مال دیا ہے، ہمیں سرداری دی ہے، آگے چل کے بھی ہمیں ہی سب کچھ ملے گا۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ مسلمان بھی مجرم بھی دونوں وہاں جا کے ایک جیسے ہو جائے؟ یہاں بھی تمہیں ملی، آسودہ حال تم ہو، خوشحال تم ہو۔ عام طور پہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جو لوگ محتاط زندگی گزارتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، وہ دنیا کے اندر عام طور پہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، غربت میں، افلاس میں، معمولی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بظاہر وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لگژری زندگی ہوتی، آرام دہ زندگی ہوتی۔ عمومی طور پر
ہر جگہ یہ نہیں ہوتا، کہیں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ دین کی پرواہ نہیں کرتے ان کی زندگی زیادہ خوشحال نظر آتی، تو کیا دنیا بھی ان کو ملے اور آخرت بھی ان کو ملے؟ تو اللہ پوچھتے ہیں ان سے، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، سب وہاں پہ بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسے تم اپنے یہ قضا کر رہے ہو، کس طرح کی تم جو ہے وہ کورس قائم کر رہے ہو کہ مسلمان اور مجرم ایک جگہ ہو جائے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہاں جو ہے وہ مجرموں اور مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا؟ وہاں کوئی انصاف نہیں ہوگا، کسی ظالم کو گرفت میں نہیں لیا جائے گا، کسی مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی۔ کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا یہ بات کسی کتاب میں درج ہے کہ تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ تم یہاں بھی خوشحال، وہاں بھی تمہیں خوشحالی ملے گی، کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں جو ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، وہ پہنچے گی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک؟ کیا کوئی ایسی قسمیں تمہیں رب نے دی ہیں کہ ان لکم لما تحکمون، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ کیا رب العالمین نے کوئی ایسی قسمیں تمہیں اٹھا کے دے دی؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلہم، ان سے پوچھئے ایہم بذالک زعیم، کون اس کا ذمہ دار ہے، کون ہے اس کا گواہ، کون ہے ایسا شخص جو اس کی ضمانت دے کہ رب العالمین نے ایسی کوئی قسمیں اٹھائی؟ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے شرکاء ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، جن کو ہم رب کا ساجی اور شریک بناتے ہیں وہ ہمیں وہاں چھڑا لیں گے۔ اللہ پاک پوچھتے ام لہم شرکاء، کیا تمہارے کوئی شرکاء ہیں جو تمہیں چھڑوائیں گے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو لاؤ اپنے ان شرکاء کو سامنے، ان کنتم ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اپنے شرکاء سامنے لائے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، عقل یہ چاہتی ہے، نقل کا تقاضا یہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلم اور مجرم کا فرق ہو، جس میں ظالم اور مظلوم کو الگ الگ کیا جائے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی، اس دن نہ کوئی رشوت چلے گی، اس دن نہ کوئی وکالت چلے گی، نہ اس دن کوئی جج پہ دباؤ چلے گا، کیونکہ اس دن کا جج کون ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین خود ہوگا۔ چنانچہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ قیامت کا آنا ضروری اور یقینی ہے، اب وہ آئے گی، تو آگے اللہ پاک نے قیامت کے کچھ احوال کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ آئے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے، ان کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کی زندگی اچھی اور بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين